الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حضرات، آج کی یہ تقریب حجاج کرام کے آگاہی کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو کہ ہم کتنے عظیم سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور اس بابرکت سفر کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عاقل بالغ پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور جو مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو ساری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے۔ تو جتنی یہ عظیم عبادت ہے اتنا ہی اس کا اہتمام بھی زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بزرگی بیان فرمائی۔ من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا اور اس میں رفث نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل آیا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ یعنی اللہ تعالی حج کی برکت سے بندے کے گناہ معاف فرما دیتا۔ جب آدمی حج کے لیے جائے تو سب سے پہلے اسے اپنے عزیز رشتہ دار ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اگر ان سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو ان سے معافی مانگنا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی لین دین ہو تو اس معاملے کو صاف کرے۔ اگر کوئی روٹھا ہوا ہے اپنا بھائی تو اس کو راضی کرے۔ اور جب گھر سے نکلے تو یہ حج کے آداب میں سے ہے کہ گھر میں 4 رکعت نفل پڑھ لے۔ ہر رکعت میں کل شریف پڑھے، یعنی سورہ کافرون پہلی میں، دوسرے میں سورہ اخلاص، تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ الناس۔ یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ کریم میں تیری راہ میں حج کے لیے نکلنے لگا ہوں، میرا گھر بار، میرے مال اولاد سب تیرے سپرد ہیں۔ یعنی گویا یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اپنے سب معاملات کو درست کر کے نکل رہا ہے۔ اگر آدمی کو یاد ہو تو گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر یہ صورتیں پڑھے، سورہ کافرون، اذا جاء نصر اللہ، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو سفر کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل والولد، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنزل فی المال والاہل والولد۔
اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو یہ 4 رکعتیں پڑھ کے نکلے اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھ لے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، انشاءاللہ العزیز اس کے آنے تک اس کا مال جان گھر بار سب سلامت رہے گا۔ اس کے بعد احرام ہے، احرام کی 2 چادریں مردوں کے لیے جو سلی ہوئی نہ ہوں، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کے احرام کو خوشبو لگاتی تھی، یعنی ابھی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی، احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی کب؟ جب وہ احرام باندھ کر نیت کرے گا، تو اس سے پہلے خوشبو لگاتے، کنگھی فرماتے، غسل فرما کر اجلا صاف ستھرا لباس پہنتے، پھر 2 رکعت ادا کرے، اور 2 رکعت ادا کرے۔ ہم یہاں سے چونکہ ہم جو جانے والے ہیں ہم حج تمتع کرتے ہیں۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے حاجی آفاقی جب گیا تو اس نے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کو کھول دے گا اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی مکہ شریف جائے نا تو مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے، یہ مکہ شریف کی تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب جدے میں اترے تو وہاں غسل خانے بنے ہوئے ہیں تو وہاں نہا لے، اور نہانے میں نہ اپنے جسم پر صابن لگائے نہ اس کو ملے، ٹوٹی کے نیچے کھڑا ہو جائے اور اپنے جسم پر پانی بہا لے تو غسل ہو گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے احرام کی چادریں کھولی نا تو ہم احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ احرام سے باہر نہیں ہوتے، کیونکہ جب آدمی نے عمرے کی یا حج کی نیت کے لیے چادریں باندھ لیں تو چادر کھول لینے سے وہ احرام سے باہر نہیں ہوا، نہ اسے پابندیاں ختم ہوئیں، وہ اسی حالت میں ہی ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان سے واش روم میں جاتے ہوئے اپنی چادریں نہیں سنبھالی جاتی تو وہاں وہ لٹکا دیتے ہیں، تو کیا وہ احرام سے باہر ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ اگر احرام کو کوئی نجاست لگ جائے تو اسے دھو بھی سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس دوسری چادر ہو تو وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب آدمی نے چادر اتاری تو وہ احرام سے باہر ہوگا۔ تو جب آدمی 2 رکعت پڑھے تو چادریں 2 لے کر سر کے اوپر لے کر پھر وہ 2 رکعت پڑھ لے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے سر کو ننگا کر لے گا، اور پھر وہ تلبیہ کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہم لبیک بالعمرہ، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ نیت کرے گا، یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی تو اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ پھر کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جب وہ سوار ہو گیا تو حاجی کا یہی ترانہ ہے، اس نے پڑھتے رہنا ہے۔ نشیب میں جائے تو بھی تلبیہ کہے، اونچائی میں جائے تو بھی تلبیہ کہے۔ یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ اگر ہوائی جہاز اوپر کی طرف ہوتا ہے تو بھی تلبیہ پڑھو، اور جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو بھی تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک۔ یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے، یعنی جدے میں اتر کر غسل کر لیا کعبہ شریف کی تعظیم کے لیے، پھر مکہ شریف جائے اور اپنا سامان اپنے گھر میں رکھے، اور پھر وہاں کعبہ شریف کی تعظیم کے لیے پھر غسل کر لے۔ یہ مستحب ہے کہ اب میں کعبہ شریف کی زیارت کو جاتا ہوں تو وہ اس میں نہ صابن استعمال کرنا ہے، نہ میل کچیل اتارنی ہے،
اور نہ بالوں کو کنگھی وغیرہ کرنے کے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہوگا۔ اب جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اس وقت وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو حضرت قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی پوچھتا ہے فرماتے ہوئے دعا کر لے گا یا اللہ میں تیرے کو جو بھی دعا کرا قبول فرما لیں، لو اس کے بعد جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے۔ تو جب کعبہ شریف کا طواف شروع کرنا ہے نا تو وہ حجر اسود سے شروع ہوگا۔ اس وقت استباع کرنا ہے۔ استباع کا معنی دایاں کندھا ننگا کر کے چادر اس کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی، سر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو وہاں دعا کرے گا اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسر لی وتقبلہ منی۔ اپنی زبان میں کہہ لے یا اللہ میں تیرے کعبہ شریف کا طواف کرنے لگا تو انہیں آسان فرما دے، تے قبول فرما لے۔ اب 3 چکر جو ہیں اس میں رمل کرے گا اس طرح بازو مار کر، باقی 4 چکر جو ہیں اس میں وہ آرام سے جیسے چلا جاتا ہے اسی طرح چلے گا۔ اور ہمارے علماء فرماتے جب کعبہ شریف کا طواف کرے تو کعبہ شریف کی طرف نظر نہیں کرے بلکہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے۔ اب اس میں جو کچھ آپ کو آتا ہے، یہ جتنی بھی حج کی کتابوں میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی پڑھی جائے، جو بھی آپ کو دعا آتی ہے آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ کو سبحان اللہ آتا ہے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو 7 چکر لگانے، اس طرح 7 چکر لگانے کے بعد پھر وہاں سے نکلنا ہے اور ہر بار حجر اسود شریف کا استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہے کہ حجر اسود شریف کے سامنے کھڑے ہو کر یوں اپنی ہتھیلیاں اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو چوم لیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حجر اسود شریف کو بوسہ دیا ہے۔ اپنی ہڈیاں پسلیاں نہ توڑایا جی کہ میں حجر اسود نو ضرور جا کے چومنا ہی چومنا ہے، موڑ کے بیٹھو جو گئی نہ رہے، کیونکہ دھکم پیل تو بہت ہوتی ہے نا۔ تو اگر لباس میں یعنی سلے ہوئے کپڑے میں جب کعبے کا طواف کرنا اس وقت اگر موقع ملے تو اس وقت حجر اسود شریف کو بوسہ دے لے۔ تو اس کے بعد پھر کسی بھی جگہ افضل جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے کہ رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم نماز کی جگہ مقام ابراہیم کو بناؤ۔ اگر وہاں موقع ملے تو وہاں پڑھ لیں، اگر موقع ملے تو حتیم میں پڑھ لیں، اگر حتیم میں بھی موقع نہ ملے تو مطاف میں جہاں بھی چاہیں آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ طواف کے بعد جو ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے آنا ہے مقام ملتزم پر۔ مقام ملتزم جو ہے حجر اسود اور کعبہ شریف کے درمیان یہ جگہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جب بھی حضرت جبریل کو دیکھا یہاں مقام ملتزم کے ساتھ لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت صدر و شریعہ فرماتے ہیں یہاں کی خاص دعا یہ ہے یا واجدو یا ماجدو یا واجدو یا ماجدو، یہ وہاں پڑھے، اللہ کے حضور استغفار کرے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لے، ٹھیک ہے نا، تبکو الا فتباکو۔ تو پھر وہاں دعا کرنے کے بعد پھر وہ جائے صفا پہاڑی کی طرف۔ صفا پہاڑی پر جا کر اتنا اونچا چڑھے کہ جہاں سے کعبہ شریف نظر آتا ہے تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، جتنی چاہے طویل دعا کر لے، اور اس میں نیت کرے یا اللہ کی میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور اس کو قبول فرما۔ وہاں سبز رنگ کی ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں 2 جگہ، ان کو کہتے ہیں میلین اخضرین، سبز رنگ کی وہ ٹیوبیں ہیں۔ تو جب صفا سے اس سبز بتی کے پاس آئے گا تو مرد جو ہیں وہ دوڑ کر اتنا حصہ نکلیں گے اگلی سبز بتی تک، عورتوں کو ویسے ہی آرام سے چلنے کا حکم ہے۔ تو صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر ہوگا اور مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا چکر ہوگا۔ ہم جب صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے نا تو وہاں کسی نے مسئلہ پوچھا جی کہ کنے چکر لاؤنے نے، میں کہا 7۔ میں کہا تیرے پتا چکر کنے ہوندے ہیں؟ آندہ جی صفا مروہ تو پھر صفا 1 چکر۔ میں کہا 2 نہیں، انہیں 14 چکر لائے اس خیال وچ کہ
صفا تو شروع کر کے صفا سے ایک چکر پورا ہونا ہے، جبکہ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اور 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ جب یہ ہو جائے تو پھر بہتر ہے 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمرہ پورا ہوا۔ اس کے بعد جا کر سر مڈوائے، غسل کرے، نہائے دھوئے، کپڑے پہن لے، یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کعبہ شریف میں، حرم شریف میں رہیں، کوشش کریں جتنے طواف ہو سکیں۔ بعض احادیث شریفہ میں 50 طواف کی فضیلت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب ایام حج آئیں تو ایام حج 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں اور 12-13 ذی الحج تک یہ حج کے ایام ہیں۔ اب آپ نے جب حج کا احرام باندھنا ہے تو آپ کو جائز ہے کہ آپ گھر میں احرام باندھ لیں، یا حرم شریف میں آ کر احرام باندھ لیں، یا حدود حرم میں جہاں بھی ہیں آپ وہاں احرام باندھ سکتے ہیں حج کا۔ تو اس کے لیے نیت کیا کرنی ہوگی؟ یا اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، تم اس کو قبول فرما اور اسے آسان فرما دے۔ اگر حج بدل کرنے والا ہے آدمی تو وہ احرام باندھے گا اس کی طرف سے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے۔ یا اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اب احرام باندھ لیے تو اگر آدمی حرم کعبہ شریف کے قریب ہو تو علماء فرماتے ایک نفلی طواف کر لے، نفل، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لے۔ تو جب وہ طواف زیارت کے لیے آئے گا تو اس کو صرف کعبہ شریف کا طواف ہی کرنا ہوگا، کیونکہ وہ حج کے احرام کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کر چکا۔ اور اگر اس نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی تو اب جب طواف زیارت کے لیے آئے گا تو پھر وہ کعبہ شریف کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کرے گا۔ 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ منا میں ادا کرنا ہے۔ جب 9 ذی الحج کو سورج نکل آئے یعنی اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر عرفات کی طرف جانا ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ پیدل جانا بڑی برکت ہے، بڑا ثواب ہے، 700 حرم کی نیکیاں، ہر قدم پر 1,00,000 نیکی۔ لیکن اس میں آدمی کو ہمت ہو تو چلنے کی تو پھر ہے۔ تو وہاں عرفات میں پہنچ گیا۔ اب وقوف عرفات جو ہے نا یہ حج کا رکن ہے، یہ فرض ہے، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت، یعنی زوال ہوا، وقت گزرا، اب اس سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اور ہو سکے تو عرفہ میں 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھو، 100 مرتبہ درود ابراہیمی شریف پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے۔ تو بعض لوگ وہ جبل نور جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہاں چڑھنا نہیں چاہیے۔ ویسے جبل نور اگر قریب ہو تو وہاں قریب جا کر دعا مانگے۔ اور حج کی جو حکومت کی طرف سے پہلے کتابیں شائع ہوتی تھی ان میں لکھا ہوتا تھا، چونکہ عرفات کا میدان بہت وسیع ہے اور وہاں خیموں میں پھر آپ بھول جائیں گے، اگر آپ وہاں جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کو تو پھر واپسی پر راستہ بھول جائیں گے تو پریشانی ہوگی۔ اس کا بہترین حل انہوں نے لکھا کہ تم جس خیمے میں ہو وہیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لو، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لو۔ اگر آدمی کو اپنے مذہب کا امام یعنی وہاں امام الحج جو ہے وہ اگر وہاں ہو، وہاں جائے تو پھر ظہر کی نماز کے پہلے فرض پڑھے جائیں گے، پھر عصر کی نماز کے فرض پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد ظہر کی سنت پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے جو مسجد میں جائے، تو یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ وہاں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے حرم شریف میں بیٹھے کبھی ادھر بات کی کبھی ادھر بات کی، تو کہاں سے آیا،
تو کی کرنے ہیں بلانا کم کی کتنے پیسے تیرے لگے. بھائی ایسی تفصیل پوچھنی ہے تو حرم شریف سے باہر نکل کر لو. انہیں ہمیں کعبہ شریف کا، مسجد الحرام کا ادب ملحوظ رکھنا ہے، مسجد نبوی شریف کا بھی ادب ملحوظ رکھنا ہے. وہاں دنیا کی باتیں نہ کریں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ وہاں تھک گئے ہیں بیٹھ کے تو اٹھ کر باہر آ جائیں. جب آپ ریلیکس ہو جائیں تو پھر آپ پھر چلے جائیں. لیکن یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر گپے لگانا شروع کر دیں. اور کوشش کرنا چاہیے کہ جب آدمی مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں جائے تو کوشش کر کے ایک قرآن پاک تو وہاں ختم کرے. اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ گئے تو ہم وہاں یہی کام کرنے کو ہے نا. تو روزانہ اگر ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لو، روزانہ درود شریف پڑھ لو، روزانہ یہ کلمہ پڑھ لو، صبح و شام پڑھ لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے 100 کی تسبیح کر لو. جتنا ہو سکے اتنا وہاں غنیمت جانو کہ پھر پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہوگا یا نہ ہوگا. تو پھر آپ آگے عرفات، غروب آفتاب تک وہاں آپ ٹھہریں گے. وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حج کے دن میں مغرب کا وقت عشاء کے وقت شروع ہونے پر شروع ہوگا مزدلفہ میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان مشرکوں کا زمانہ جاہلیت کے کام کرنے والوں کی مخالفت کریں گے. زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، چودھری لوگ جو تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، باقیوں کو کہتے تم عرفات سے ہوا، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اے قریشیو تم بھی وہیں سے ہو کر آؤ جہاں سے باقی لوگ ہو کر آتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام نہیں فرمایا، آپ سیدھے عرفات گئے اور شام تک وہیں رہے. جب غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو پھر وہاں سے آئے. فرمایا کہ وہ پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آتے تھے، ہم سورج غروب ہونے کے بعد آئیں گے. اور مزدلفہ میں وہ سورج نکلنے کے بعد نکلتے تھے، ہم سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے نکلیں گے. تو یہ دونوں مقامات میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ عرفات میں غروب آفتاب کے بعد وہاں مسجد میں وہاں نماز نہیں پڑھنی. حاجیوں نے مزدلفہ آنا ہے. اگر وہ جلدی آ بھی جائیں کہ ابھی مغرب کا وقت ہے تو بھی رک جائیں. جب عشاء کی اذان ہوگی، وہاں وقت ہوگا، تو اس وقت پھر آپ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کے 2 سنت پڑھیں گے، پھر آگے عشاء کے 2 سنت پڑھیں گے، وطر پڑھیں گے. تو یہ وہاں مزدلفہ میں یہ ترکیب ہے. اور وہیں سے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر لینے، اس میں کوئی پتھر توڑنے کی ضرورت نہیں. کھجور کے دانے جتنا وہ پتھر ہو یا چنے کے دانے جتنا، وہ تقریباً 72-80 کے قریب لے لیں، ان کو دھو لیں. دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو دھونے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ ہر شیطان پر 7 کنکر لگتے ہیں. پہلے دن جمرہ عقبہ پر ایک ہی شیطان کو کنکر مارنے ہیں. پھر 11 تاریخ کو ظہر کے بعد، یعنی جب زوال کا وقت ختم ہوا، اس وقت تینوں جمرات پر وہ رمی کرنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. اچھا، بعض لوگ جو ہے نا ان کو بڑا جوش آتا ہے اور وہ جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. یہ شیطان پر غصہ نکالنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. شیطان کے اوپر غصہ نکالنے کا طریقہ کہ گناہ اور نافرمانی چھوڑو. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو رمی کا کنکر قبول ہوتا ہے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، لگا دیا، اب وہاں پر وہی کنکر پڑے ہوئے ہیں جو مقبول نہیں ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں وہاں سے کوئی کنکر لے کر وہ نہ مارے، یہاں سے لے لے. تو مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. صبح فجر کی نماز اندھیرے میں اول وقت میں پڑھنا ہے، اور پھر وقوف کرنا ہے. وہ 5 منٹ کرے، 10 منٹ کرے، جتنی دیر ٹھہر سکتا ہے وہ وقوف کرے، وہاں استغفار کرے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، جو آتا ہے پڑھ لے. جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو پھر مزدلفہ کی حد سے باہر نکلے، اور پھر
وہ ابھی تلبیہ پڑھتا ہی رہے گا. اگر منا میں رمی جمار کرے گا، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رمی جمار، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد سر مڈانا ہے. یہ ترتیب واجب ہے. اس کے برعکس کرنے پر اس کے اوپر دم لازم آئے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ حج کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن جس نے بھی کوئی بھی سوال کیا تو حضور نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ترتیب واجب نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے کر لے. اس لیے جو شوافی ہیں وہ بعض فجر کے وقت ہی کعبے کا طواف کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ہم جو حنفی مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک چونکہ حج میں حضور نے ترتیب یہی رکھی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چونکہ یہ پہلا حج تھا اس لیے حضور نے لوگوں کو رخصت دے دی، وگرنہ حج کی ترتیب وہی ہے جو حضور نے ادا فرمائی. لہٰذا پہلے رمی جمار کرے گا، اس کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد سر مڈائے گا، پھر سر مڈانے کے بعد پھر وہ کعبہ شریف طواف زیارت کے لیے جائے گا. اس وقت وہ کپڑے سلے پہن لے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 63 اونٹ نہر فرمائے یوم نہر میں. باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر فرمائے. اور پھر آپ نے فرمایا بھئی اس میں سے اونٹوں میں سے ایک ایک بوٹی لے کر اس کا سالن پکاؤ اور اس کا شوربہ اور بوٹی لے کر آؤ. یعنی اس قربانی کے گوشت سے روٹی کھا لینا پسندیدہ امر ہے. تو پھر جب کعبہ شریف کا طواف کر لیا اور صفا مروہ کی صحیح کر لی، اب پھر واپس اس نے دوبارہ منا میں آنا ہے. یہاں 10، 11 اور 12 3 دن تک تو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. جو 2 دن میں جلدی کر کے آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر وہ متاخیر کرے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہاں تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بیٹھے. اس کا ہمارے علماء نے فرمایا کہ جو 12 تاریخ کو منا سے آنا چاہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر منا کی حدود سے باہر نکل آیا تو اسے وہاں سے جانا جائز ہے، وگرنہ اس کو رات پھر وہیں ٹھہرنا ہوگا. اور 13 تاریخ کو ظہر کے وقت میں رمی جمار کر کے پھر اس کو آنا ہوگا. یہ 5 دن کا حج ہے. اے سارے آجی میرے واسطے بھی دعا کرے ہو جی، میں تو سب واسطے دعا کروں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عبادک الصالحین وعلى اہل طاعتک اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین. اے مولا کریم، اے تیرے بندے تیری بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے آ رہے نے، یا اللہ کہ انہاں دے سفر نو بابرکت فرمائیں، انہاں دے سفر نو آسان فرما دے، انہاں دے سفر حج نو قبول فرمائیں. یا اللہ کہ ساری کوتاہیاں تو درگزر فرمائیں، سارے گناہ معاف فرما دے، سانو نیکاں دے نال شامل فرما. اپنے نیک اور صالحین بندیاں دے صدقے نال ساڈے انہاں ارکان نو قبول فرما لے. یا اللہ کریم اپنے نیک بندیاں دے برکت نہ اس گناہگار عاجز تے بھی رحمت فرما دے. یا اللہ کہ ساڈے دلاں دی سیاہیاں دور فرما دے، ایمان نو مضبوط فرما دے، نور ایمان و معرفت دے نال ساڈے سینیاں نو روشن فرما دے. یا اللہ کریم مرتے دم تک اپنے محبوب دی غلامی وچ رکھیں، آپ دی غلامی وچ ماری، اور قیامت والے دن حضور دے غلاموں بھی ساڈا حشر فرما دے. یا اللہ کریم ہر خیر دے اسی تیرے کو طلبگار ہیں، اور ہر شر دے تیرے کو پناہ منگنے، بالخصوص شیطان دے شر کو بچائیں، نفس امارہ دے شر کو محفوظ فرمائیں. یا اللہ کریم گمراہ کرنے والے دی گمراہی کو بچائیں. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.